کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آج جو ہم سب سے پہلے روحانی علاج بیان کریں گے، کیونکہ سلسلے کی ابتدا میں ایک ایسا ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں جو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ترتیب وار جن مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں ان کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں وہ روحانی علاج ایسا ہے، عموماً ہر ایک کو، اکثریت کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہمیں گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، سینے پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، سینے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن ہماری تیز ہو جاتی ہے، دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے، نہ کسی کام میں دل لگتا ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ باہر دل لگتا ہے، حتیٰ کہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا اور دل بہت گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو یا دل کے جملہ امراض، مثال کے طور پر دل گھبراتا ہو، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہوں، دل کے کسی بھی مرض میں اگر مبتلا ہیں، دل میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے سوراخ ہو چکا ہو، سینے پہ دباؤ محسوس ہوتا ہو، تو جس کی اس طرح کی کیفیت طاری ہو تو اسے اب کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا روحانی علاج ایسا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سینے کے امراض سے حفاظت اور دل کے جملہ امراض سے حفاظت کا روحانی علاج۔ تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی جلدی رکھ لیجئے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ سینے کے امراض میں مبتلا ہو، سینہ خراب ہو چکا ہو، سینے میں تکلیف رہتی ہو، دل کے امراض میں مبتلا ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو، دل میں سوراخ ہو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ، تو اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ یہ وظیفہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو کون سا ہے وہ روحانی علاج؟ آئیے الحمدللہ سوجل ہم اس روحانی علاج کو سنتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں اپنے پاس اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جی حضور ارشاد فرمائیں، سینے کے امراض سے حفاظت کا، دل کے جملہ امراض سے حفاظت کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے بیمار عابد۔ اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے دل کے سوراخ کا روحانی علاج، نیز گھبراہٹ، دل، سینے کے تمام مریضوں کے لیے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ بہت آسان ہے اور بہت یہ سمجھ لیجئے اس کے فوائد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے، عموماً بچوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ پیدائشی طور سے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو ان بچوں کے لیے بھی اور جنہیں گھبراہٹ ہوتی ہو بلڈ پریشر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر لو ہو گیا اس کی وجہ سے، دل اور سینے کے تمام امراض، جیسے دل میں تکلیف رہتی ہو یا سینے میں درد رہتا ہو،
تو ان تمام مریضوں کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ 75 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے سینے دل کی جانب دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت مفید اسے پائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا کب تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کتنے عرصے تک اس وظیفے کو پڑھا جائے؟ روحانی جو علاج ہوتا ہے اس میں تا حصول مراد، یعنی جب تک شفا حاصل نہ ہو جائے یا دل کو تسکین مل جائے، مرض دور نہ ہو جائے، جب تک یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد ہی فوائد ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو 75 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ بھی دم کر لیں، دل کی طرف بھی دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے بھی، پانی پہ بھی دم کر کے چاہیں تو پی سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے کچھ تعویذات عطاریہ بھی ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ تعویذات عطاریہ کا اگر قریبی کوئی بستہ ہو تو جنہیں گھبراہٹ رہتی ہو، مرض انہیں لاحق ہو، تو ان کے لیے ایک مخصوص تعویذ ہے جو دل پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے، دل کے امراض کے لیے، تو وہ بھی یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ نے تحریر بھی فرما لیا ہوگا۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا سینے کے امراض سے حفاظت کا، دل کے امراض سے حفاظت کا، دل میں اگر کسی کے سوراخ ہو تو اس مرض سے محفوظ رہنے کا جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے، بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 پر 35 صفحہ نمبر ہے، تو اس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو بیان کیے گئے، اور ذہن نصیب حسب توفیق یہ رسالہ اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم تقسیم کریں، 11 رسائل 12 مدنی یہ رسائل تقسیم کر لیں مکتبۃ المدینہ کے، اللہ کی رحمت سے ثواب جاریہ کا بھی ہمارے لیے ذریعہ بن جائے گا، اور کیا معلوم ہمارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم کریں کہ اللہ کرے ہمارے مریضوں کو شفا حاصل ہو تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ اٹلی کے شہر بریشیا سے بول رہا ہوں حضور، روحانی علاج پوچھنا تھا کہ داڑھی مبارک کے بال جو ہے نا وہ بہت گرتے ہیں، اگر ان کو صاف کریں یا پانی وغیرہ لگائیں یا وضو کریں تو ہاتھ پھیریں تو بال جو ہے نا گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ داڑھی کے بال گرتے ہیں، جن کے ساتھ یہ شکایت رہتی ہے کہ داڑھی کے بال گر جاتے ہوں، سر کے بال گرتے ہوں، تو انشاءاللہ عزوجل چلیں آج اس کا بھی روحانی علاج ہم سن لیں گے کہ کون سا وظیفہ ہے کہ سر کے بال گرنا بند ہو جائیں، داڑھی کے بال گرنا بند ہو جائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی مفید یہ روحانی علاج ہے۔ بہت سو کے ساتھ یہ شکایت رہتی ہے نا اکثریت کو کہ سر میں گنج ہونا، گنج پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، داڑھی کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، خشکی ہو جاتی ہے، سر کے بال کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سید ممتاز علی ہے اور والدہ کا نام ریحانہ ابرار۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے باہر جاب کے لیے جانا ہے، تو کیا جانا صحیح رہے گا میرے لیے؟ بیرون ملک جاب کے حوالے سے آپ جانا چاہتے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں، انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فیض ممتاز نام بتایا نا آپ نے، انشاءاللہ عزوجل اگلی کال چلا دیجیے۔ بیٹے کا نام افتخار احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام نذیر بیگم ہے، اور اس کو کوئی جادو ٹونے کا اثر ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہے یا نہیں ہے اس کو جادو ٹونے کا۔ انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم آپ کے بیٹے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ واقعی ایسا کوئی جادو وغیرہ کا معاملہ ہے یا نہیں، استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے، جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ داڑھی کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کے اس مسئلے کو دور فرمائے، اچھی نیتوں کے ساتھ اس کا روحانی علاج سماعت فرما دیجیے۔ شیخ طریقت امیر سنت کا مایہ ناز رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 75 پر اس کا روحانی علاج موجود ہے۔
آئیے سماعت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورۃ اللیل پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل پر دم کر لیں اور روزانہ سوتے وقت اسے داڑھی کے بالوں میں لگا لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپ کے داڑھی کے بال جو گرتے ہیں اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور داڑھی کے بال گرنا دور ہو جائیں گے. اس طرح ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ اس ٹائم میں جو بالوں کے علاج کے لیے شکایت میں رہتے ہیں کہ بال گرتے ہیں، سر کے بال ہے، گنج پن کا مسئلہ ہے، چاہے تو وہ بھی عمل کر لیں کہ سرسوں یا ناریل کے تیل پر ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 بار سورہ لیل پڑھیں اور اس پر دم کر دیں اور روزانہ سوتے وقت اس کو سر اور داڑھی کے بالوں میں لگا لیں. انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں. وقت ہی لگانا ضروری ہے کہ یا اس سے پہلے دن میں جب ٹائم ملے اس وقت لگا لیں؟ اس کو سوتے وقت ہی لگائیں تاکہ مستقل طور پر رہے، ورنہ عام ٹائم پہ چلتے پھرتے پھر گرد و غبار لگتے ہیں، پھر بال دھونے کا معاملہ آتا ہے. یہ کہ رات کو سوتے وقت لگائیں گے تو ایک وقت مل جاتا ہے کہ وہ بال لگے رہتے ہیں. 41 دن کا جیسے آپ نے فرمایا نا 41 بار پڑھ کے سرسوں یا ناریل کے تیل میں دم کر دیں. اب تیل استعمال کرتے ہیں. کب تک اس عمل کو وہی عمل جیسے اسلامی بہن ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ جب تک ان کا یہ مسئلہ دور نہیں ہو جاتا وہ استعمال کرتے ہیں، چاہے تو مزید اس تیل میں مزید تیل ملا لیا کریں. اچھا، یہ تو اسلامی بھائیوں کے حوالے سے فرمایا. اگر اسلامی بہنوں کے ساتھ ان کے ساتھ مسئلہ ہو کہ سر کے بال گرتے ہوں، گنج پن کی شکایت ہو یا بال کمزور ہو چکے ہوں، خشکی وغیرہ کا معاملہ ہو، تو اسلامی بہنوں کے لیے بھی روحانی علاج کے لیے بھی یہ علاج مفید ہے. جی جی، اسلامی بھائیوں اسلامی بہنیں ہوں، سر کا بال ہو یا داڑھی شریف کے مبارک بال ہوں، ان تمام کے لیے یہ علاج مفید رہے گا. اچھا، استخاروں کے بھی حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز ہمیں موصول ہوئی تھی. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. فیض ممتاز بھائی، آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ میں بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں، جاب کے حوالے سے جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اب دیکھیں استخارے میں بہتری کا اشارہ آیا ماشاءاللہ، تو میں آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ بیرون ملک کے سفر سے قبل اللہ کرے مدنی قافلے میں سفر کی آپ نیت فرما لیں، اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے. نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، ضمناً انشاءاللہ عز و جل دنیاوی برکات حاصل ہوں گی، دنیاوی جائز مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت سے خوب برکاتیں بھی حاصل ہوں گی، علم دین سیکھنے کا موقع بھی حاصل ہوگا. تو مدنی قافلے میں بھی سفر کرنے کی نیت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بخیر و عافیت آپ کی یہ تمام معاملات پورے ہو جائیں گے. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا کہ بیٹے پر کوئی جادو یا کوئی عملیات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں. تو دیکھیں آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی جادو، عملیات، اثرات اور بندش کے معاملات بالکل بھی نہیں ہے. ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. روحانی طور پر اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں. ایسے کوئی روحانی طور پر جادو، جنات، عملیات کا معاملہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. اگر آپ کے بیٹے خود پڑھ سکتے ہوں تو وہ خود اس روحانی علاج پر عمل کر لیں. جادو سے، جنات سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام ہیں یا محیی یا ممیتو. یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. دوبارہ سماعت فرما لیجیے. یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو. 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. یہ آپ کے شہزادے خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا کوئی آپ چاہیں تو آپ پڑھ کر، اگر آپ کے تلفظ درست ہیں یا جس کے تلفظ درست ہوں سے یہ وظیفہ پڑھوا کر بچے پر دم کروا لیجیے. اللہ کی رحمت سے جادو سے حفاظت حاصل ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. اور ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ بھی نیت فرمائیے کہ چلیں 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. وہاں سے تعویذات عطاریہ آپ حاصل کیجئے. اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کارڈ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی کروا لیجئے. اللہ کی رحمت سے آپ کے بچے کو شفا حاصل ہوگی. یہاں پر ایک بات ضرور ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے
حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد زہیب اشرف ہے اور میری والدہ کا نام روینہ اشرف ہے۔ ہمارے گھر سے بند تالے میں سے پیسے چلے جاتے ہیں، آپ استخارہ کر کے بتا دیں۔ گھر میں سے بند تالے میں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، تو زہیب نام بتایا نا آپ نے؟ جی زہیب بھائی، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور پیسوں کی حفاظت کے لیے، قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ فیصلہ باد سے آفتاب بات کر رہا ہوں۔ میرا 2 سال سے کام نہیں چل رہا ہے، کام چل رہا ہے پر اس میں گھاٹا ہی پڑتا ہے ہر وقت، جب بھی حساب کرتے ہیں نفع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آفتاب بھائی، اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کے جائز کاموں میں منافع حاصل ہو، جائز کاموں میں برکت حاصل ہو انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا ابو جو کام کرتا ہے اس میں وہ ناکامیاب ہوتا ہے، اس کے لیے جو استخارہ بتایا۔ ابو کا نام گلنارے سے، ابو کیا میں زرینہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں۔ گلنارز نام بتایا نا انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے آپ کے والد کے لیے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام جواد ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام رخسانہ ہے۔ 6 ماہ سے باہر کے ملک کے لیے ویزے کا اپلائی کر رہا ہوں، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی پرنٹنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، ڈاکومنٹ بھی سارے ٹھیک ہیں، ریجیکٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن ویزا نکل نہیں رہا، تو ذرا استخارہ کر کے بتائیے گا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ چلیں جواد بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیوں اس طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو، عافیت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ اس طرح ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ چلیں استخارہ بھی کر لیتے ہیں، استخارے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کا حل بھی ہم آپ کو پیش کریں گے، روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا وظیفہ پڑھنا ہے کہ آپ کی یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ چلیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک کال تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آفتاب بھائی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال سے کوششیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کو گھاٹا ہو جاتا ہے، فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا، منافع ان کو نہیں مل پا رہا، تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ منافع ہو، کاروبار میں بھی چمکانے کا ایک بہت ہی پیارا نسخہ جو ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مایا ناز جو آپ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ تو میرے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ کسی بھی سادہ پیپر پر 35 بار بسم اللہ پوری جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ لیں، اور جو بھی ان کے کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں پر لٹکا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ آپ نے کہا کہ کام چل نہیں رہا ہے، نفع نہیں حاصل ہو رہا، تو انشاءاللہ کام خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ اچھا، روحانی علاج کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں فائدہ حاصل ہو، ہمارے جائز کاروبار میں برکت رہے، منافع حاصل ہو، تو اس کے لیے کوشش کیجئے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے، فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے دیکھیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کریں، اور کوشش کر کے ہم اپنا صدقہ و خیرات بھی نکالتے رہیں۔ ایک عمل میں اور آپ کو عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اللہ کرے ہم توبہ و استغفار کا بھی سلسلہ جاری رکھیں۔ بعض اوقات ہمیں خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے،
تو مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو آپ سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے، ان روحانی علاج پر عمل کیجئے، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خوب فوائد حاصل ہوں گے، خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کال موصول ہوئی تھی۔ زہیب بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھر سے بند تالے میں سے پیسے غائب ہو چکے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملات ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی ہاں، جنات بھی چیزیں چرا کر لے جاتے ہیں، سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جنات چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں، پیسے غائب کر دیتے ہیں، زیورات اٹھا کے لے جاتے ہیں، قیمتی اشیاء غائب کر دیتے ہیں۔ یہ جنات کی بھی شرارت ہوتی ہے۔ اب کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں وسوسے بھی نہیں ڈالنے اپنے ذہنوں میں کہ فلاں نے میرے پیسے لیے ہوں گے، فلاں نے پیسے نکال لیے ہوں گے۔ اس طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں شک کرنا یا کسی پر الزام لگانا کہ فلاں نے میرے پیسے لیے ہوں گے، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے تو کسی کے بارے میں شک کی بنا پر اس طرح اب شک بھی نہیں کرنا۔ تو استخارہ بھی کر دیا گیا، استخارے میں فی الوقت جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساز و سامان کی حفاظت فرمائے اور آپ کو شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں، آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ گمشدہ شے آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور وظیفہ سماعت فرما لیجئے، جس جگہ سے آپ کے پیسے یہ غائب ہوئے ہیں، جس جگہ سے پیسے یہ چلے گئے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیجئے، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے یا اس کا نعم البدل کوئی نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قیمتی سامان، ہمارے پیسے، ہماری چیزیں، ہماری دیگر اشیاء جنات کی شرارت سے اور ان کی چوری سے محفوظ رہیں، تو ہم اپنی قیمتی اشیاء پر 10 مرتبہ یا جلیلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر، یہ الحمدللہ عز و جل وظیفہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنی قیمتی اشیاء پر، اپنے ساز و سامان پر 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا سامان چوری سے محفوظ رہے گا اور حادثے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر اپنے سامان پر، اپنے پیسوں پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرے والد گل نارس نام بتایا تھا آپ نے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کا والد کا بھی استخارہ کیا گیا تو اس میں فی الوقت دیکھیں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، ایسے کوئی عملیات بندش کا معاملہ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ چاہیں تو تعویذات اطاریہ کے واسطے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ وظیفہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے، جو کوئی 100 مرتبہ روزانہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جواد بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ 6 ماہ سے بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں لیکن ویزا نہیں مل پا رہا، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر یہ آزمائشوں کا اشارہ ہے، آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ایک وظیفہ سماعت فرما لیجیے، آپ روزانہ تا حصول مراد روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور اس میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہاں پر آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے تمام جائز مقاصد بھی پورے ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو
ہر بے کسو مجبور کی.